اور میرے نام کے ساتھ جو اسٹرانگ لگا یہ نام میرے بیٹے نے مجھے دیا۔ کیا ڈیورس ہوا تھا یا نہیں، انہوں نے مجھے ڈیورس نہیں دی، 28 فیب کو وہ ہمیں چھوڑ کے جا چکے تھے۔ شاید ان کی میری کیمسٹری میچ نہیں ہوئی، وہ کافی پڑھے لکھے تھے، میں ان پڑھ تھی، اور وہ کافی امیر گھرانے سے تھا، تو میرے بڑے خواب تھے کہ میری شادی ہوگی، وہ ایسا ہوگا ایسا۔ کبھی بھی لڑائی نہیں ہوئی، بس اس نے چیٹ کیا تھا، شادی والے دن ہی چیٹ ہو گیا تھا۔ اصل میں میرے ابو نے 250 لوگوں کا ارینج کیا، جب بارات آئی تو وہ صرف 12 سے 13 لوگ تھے، تو وہ صبح اذانوں کے ٹائم آئے ہیں گھر پہ، یعنی کہ پوری رات نہیں وہ آئے نہیں تھے، پہلی رات آئی نہیں جی، تو وہ آئے تو کہتے اگر اماں پوچھے نا، یعنی کہ ان کی اماں، تو آپ نے کہا نا یہ میرے پاس ہی تھے۔ میرا بیٹا ابھی ہونے ہی والا تھا، میری امی ابو کا گھر اس نے نا سیل کر دیا، تو اس کے پھر 2-3 ماہ بعد جا کے نا اس کے تھوڑے تھوڑے فراڈ سامنے آنے شروع ہو گئے۔ فراڈ وہ کرتا تھا اور پھنس ہم جاتے پھنس آپ جاتے تھے۔ آپ کا نام ہے جی، اسٹرانگ، یہ کیسے ذہن میں آیا کہ اچھا اسٹرانگ عظمیٰ؟ اصل میں میرا نام عظمیٰ ہی ہے، اور یہ جو اسٹرانگ کا ساتھ ایک لفظ لگ گیا، اسٹرانگ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہم اسٹرانگ نہیں ہیں۔ اور میرے نام کے ساتھ جو اسٹرانگ لگا یہ نام میرے بیٹے نے مجھے دیا، اچھا، کیونکہ اس کو لگتا تھا کہ میری ماما اسٹرانگ ہے، حالانکہ مجھے اتنا نہیں فیل ہوتا تھا، لیکن چونکہ میرا بچہ 1 سال کا تھا جب اس کے پاپا چھوڑ کے گئے ہیں، تو اس وقت سے وہ میرے ساتھ رہا، میرے ساتھ ہی پارک میں بیٹھتا تھا، یعنی کہ میرے ساتھ رہتا تھا، تو ساری چیزیں میری اس کے اندر انسرٹ ہو گئیں، تو اس کو لگا پھر کہ مما اسٹرانگ ہے۔ تو ہم جب یوٹیوب کا چینل اس نے بنانے کا سوچا تو کافی سارے نام آئے۔ سب سے پہلے ہم نے اپنے چینل کا نام رکھا تھا انسائٹ موٹیویشنل ہب، یعنی کہ میں موٹیویشن میرے سے لوگوں کو ملی تو یہ ایک ہب ہے چیزوں کا۔ تو اس کے بعد میں اس نے کہا 2 نام آئے، سکسیس عظمیٰ، اسٹرانگ عظمیٰ، تو کی ورڈ اس کو زیادہ اچھا لگا کہ اسٹرانگ عظمیٰ، تو یہ میرے بیٹے نے نام رکھا ہے اسٹرانگ عظمیٰ۔ آپ کے ہسبینڈ جو چھوڑ کے گئے تھے وہ 1 سال کا تھا، کیا ڈیورس ہوا تھا یا نہیں، انہوں نے مجھے ڈیورس نہیں دی، میری شادی ان کے ساتھ 2005 میں ہوئی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے 2006 میں یہ بیٹا دیا، اور بیٹا میرا 1 سال اور 3 ماہ کا تھا، تو 2008 28 فیب کو وہ ہمیں چھوڑ کے جا چکے تھے۔ اصل میں وہ جا نہیں چکے تھے، وہ پہلے ہی چھوڑ چکے تھے، کیونکہ جب انسان کہتا ہے نا کہ میں چلا جاؤں گا تو وہ چلا نہیں جاتا، وہ پہلے ہی جا چکا ہوتا ہے۔ شاید ان کی میری کیمسٹری میچ نہیں ہوئی، وہ کافی پڑھے لکھے تھے، میں ان پڑھ تھی، اور وہ کافی امیر گھرانے سے تھا۔ ہم ارینج میرج تھی آپ کی؟ جی، میری ارینج میرج ہوئی تھی، اور لیکن انگیجمنٹ کے دوران ہی مجھے ان سے محبت ہو گئی تھی، 1 سال میری ان کے ساتھ انگیجمنٹ رہی تھی۔ بات ہوتی تھی آپ کبھی کبھار، آپ کو پتا اس ٹائم فون نہیں ہوتے تھے، کارڈلیس ہوتے تھے، خط مجھے لکھنا نہیں آتا تھا، کیونکہ آپ کو پتا میں پڑھی لکھی نہیں تھی، اور فون میرے پاس تھا نہیں۔ میرے بھائی کے پاس چھوٹا سا ایک فون ہوتا تھا، شاید پاکٹل کی سم ہوتی تھی اس ٹائم 2005 میں، تو بھائی کبھی کبھار نا ان سے بات کروا دیتے تھے، اور ان کے بھائیوں سے بھی وہ آؤٹ آف کنٹری میں ہوتے تھے، میری بات ہوتی تھی۔ ٹھیک ہے، تو لیکن مجھے یعنی کہ ہوتا ہے نا لڑکی کے خواب ہوتے ہیں کہ شادی ہوگی، وہ ایسا ہوگا، تو میں بھی ظاہر 18-19 کے درمیان تھی، تو میرے بڑے خواب تھے کہ میری شادی ہوگی، وہ ایسا ہوگا ایسا، تو میں نے ایک وہ اپنے خواب سجا لیے تھے ان کے ساتھ کہ میری انگیجمنٹ ہو گئی ہے، اور اب ان کے ساتھ میری شادی ہونی ہے، یہ میری زندگی کا جو ہے وہ لائف پارٹنر بننے والے ہیں ہم، تو مجھے ان سے بڑی محبت ہو گئی تھی، اور میں نے پوری ایمانداری سے وہ رشتہ جو ہے وہ نبھایا، 3 سال 3 ماہ اور کچھ گھنٹے کا وہ رشتہ تھا، پھر ختم ہو گیا۔ لڑائیاں ہوتی تھی ان 3 سالوں میں؟ کبھی بھی لڑائی نہیں ہوئی، بس اس نے چیٹ کیا تھا، اچھا، یعنی کہ آپ کو پتا چل گیا تھا کہ چیٹ ہوا ہے؟ وہ مجھے اس وقت پتا چلا کہ جب میری شادی ہو گئی ہے، اور شادی والے دن ہی چیٹ ہو گیا تھا۔ اصل میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ بارات آئیں گے تقریباً کوئی 150 لوگ، میرے ابو نے 250 لوگوں کا ارینج کیا، جب بارات آئی تو وہ صرف 12 سے 13 لوگ تھے، تو یہیں سے پتا چلا کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ تو ابھی تک میرا نکاح نہیں ہوا تھا، تو میری یعنی کہ اندر سے مجھے فیلنگز آ رہی تھی کہ کچھ اچھا نہیں ہو رہا، مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے شادی نہیں کرنی چاہیے، یہ برات واپس چلی جائے، یا برات آئے ہی نہ، اللہ کرے ایسا ہو جائے۔ تو ابو نے کافی ارینج کیا شادی پہ، آپ کو پتا ہے ایک باپ کا بڑا، میں پہلا بچہ تھا گھر میں، سب سے بڑی میں تھی، تو میری شادی میرے ابو نے بڑا ارینجمنٹ کیے، بڑا کچھ کیا انہوں نے میری شادی کے اوپر نا۔ تو جب پوچھا تو انہوں نے کہا جی ان کے بھائی کا کچھ ایکسیڈنٹ وغیرہ ہو گیا، اس طرح برات کم آئی ہے۔ خیر ہم چپ رہے، جو بھی تھا۔ تو شادی کے اینڈ ٹائم تک جب میرا نکاح ہو گیا، اور اس کے بعد میری ساس جو ہے انہوں نے میرے سے پوچھا کہ آپ نے نکاح پڑھ لیا ہے، تو جب بھی مجھے اتنا عجیب نہیں لگا۔ جب ہم گھر چلے گئے تو نیکسٹ ڈے جو تھا وہ یعنی کہ ہوتا ہے نا کہ بندہ ہسبینڈ کے ساتھ آپ گئے ہیں شادی کر کے، بڑا تو وہ آئے نہیں میرے پاس نا،
تو وہ صبح اذانوں کے ٹائم آئے ہیں گھر پہ. یعنی کہ پوری رات نہیں وہ آئے نہیں تھے, پہلی رات آئی نہیں جی پتہ نہیں کہاں گئے تھے انہوں اور نے. آپ بیٹھی ہیں اسی طرح سج دج کے تیار ہو کے اور آپ بیٹھی ہیں ویٹ نہیں نہیں میں بیٹھی نہیں ہوئی تھی, میں کافی سردی تھی, نومبر میں میری شادی ہوئی اور بہت سردی تھی, مجھے بڑا تیز بخار تھا, 2-3 دنوں سے مجھے بخار ہو رہا تھا. تو میں پھر وہ وغیرہ سارا گھر بھرا ہوا تھا شادی سے, تو میں سو گئی. تو صبح میری روٹین تھی کہ میں امی کے گھر بھی صبح اٹھ کے نماز پڑھنا, میں صبح اذانوں ٹائم ویسے میری آنکھ کھل گئی, تو وہ آئے تو کہتے اگر اماں پوچھے نا, یعنی کہ ان کی اماں, تو آپ نے کہا نا یہ میرے پاس ہی تھے. تو یہ پہلا جھوٹ تھا. پھر میں خاموش رہی, میں نے کہا چلیں, وہ اماں نے وہی کوسچن کیا کہ یہ رات کو تیرے پاس ہی تھے, میں نے کہا جی, تو میرے پاس ہی تھے. پھر ولیمہ ہوا اور اس کے بعد ماں جی ہمارے ساتھ 15 دن رہی, پھر وہ کراچی چلی گئیں اور اس کے بعد پھر اللہ نے مجھے امید لگا دی, مجھے بیٹا ہونے والا ہو گیا, میں پریگننٹ ہو گئی, میری طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی, امی کے گھر آ گئی. اور جب اللہ نے جس دن مجھے بیٹا دیا تو اس دن بھی مجھے لگ رہا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے, یعنی کہ میرا بیٹا بھی ہونے ہی والا تھا. تو ہم نے وہ گھر جو ہے نا, میری امی ابو کا گھر اس نے نا سیل کر دیا. اس نے کہا دیا آپ کے ہسبینڈ نے پوچھے بغیر؟ جی پوچھے بغیر, وہی جو 1.5 مرلے کا گھر بڑی مشکل سے بنایا تھا. تو اس نے امی ابو سے کہا کہ یہ اکیلی رہتی ہے تو یہ گھر بھی سیل کرتے ہیں, میں اپنا بھی سیل کرتا ہوں. حالانکہ وہ اس کا اپنا گھر نہیں تھا, وہ کرائے کا تھا. تو ہم مل کے فیملی کے ساتھ رہیں گے, میرا آؤٹ آف سٹی میں جانا ہوتا ہے, یہ اکیلی رہتی ہے. تو میرے ابو بیچارے سیدھے تھے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے, ریسنٹلی میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو وہ گھر سیل ہو گیا, اور سیل کرنے کے بعد وہ ہم ایک کرائے کے گھر میں لے گئے, بہت بڑا گھر تھا اس میں. تو اللہ نے بیٹا مجھے وہاں پہ دیا. میرا بیٹا جس دن پیدا ہوا ہے اس دن میرا بیٹا تقریباً 5 سے 6 گھنٹے ہاسپٹل میں پڑا رہا, میں بھی اس کے ساتھ, کیونکہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے اس کو گھر لانے کے لیے. اچھا, ہاسپٹل سے گھر لانے کے لیے پیسے نہیں تھے. آج بھی وہ آئے نہیں, پھر فون کیا, بیٹے کا منہ نہیں دیکھنے آئے, پھر آئے, بڑی مشکل سے آئے. تو میں کچھ کرتا ہوں. پھر ابو کے ایک دوست تھے, ان کو پتہ چلا, وہ آئے, پھر انہوں نے پیسے پے کیے, پھر ہمیں گاڑی میں بٹھایا مجھے اور بچے کو, تو ہم گھر لے کے آئے. ہم بچے کی طرف ہو گئے کہ تو اس کے پھر 2-3 ماہ بعد جا کے نا اس کے تھوڑے فراڈ سامنے آنے شروع ہو گئے. تو جس دن وہ جاتا ہے اس دن وہ ہمیں یقین مانیے کہ سب کچھ, ہمارا گھر تو پہلے بکا ہوا تھا, وہ گھر اس نے کرائے پہ لیا تھا, اس نے کہا میرا اپنا ہے. جب اس کا پتہ چلا نا کہ یہ گھر کرائے پہ ہے, اس کو پتہ چل گیا کہ اب میں ایکسپوز ہو گیا ہوں. تو میں نے اپنے والدین کے ساتھ پھر بڑی ہمت کر کے نا, حالانکہ میں اس سے بڑی محبت کرتی تھی, میں بڑی رسپیکٹ دیتی تھی, وہ میرے سے 20 سال بڑے تھے. میں نے پھر ان کو کہا, میں نے کہا آج میں اپنے والدین کے سامنے کہتی ہوں کہ آپ یہاں سے چلے جائیں, ہماری جان چھوڑ دیں. اگر زندگی میں کچھ, یعنی کہ زندگی کو منظور ہوا یا میں کچھ محنت کر پائی, تو میں اپنے والدین کا چھوٹا سا گھر بنا دوں گی. اب آپ کی ضرورت نہیں رہی, کیونکہ ایک بھروسہ ہی تھا آپ کے ساتھ, وہ آپ نے توڑ دیا. تو وہ نہیں گئے, یعنی کہ ہم نے اس کے کپڑے وغیرہ اس کو دے دیے, ہم چپ کر کے اوپر چلے گئے. صبح ہم آئے تو ادھر صوفے پہ بیٹھے ہوئے. تو پھر میری امی نے بیکار نہیں گئے. اس کے پھر 3 ماہ کے بعد میرے بیٹا سال کا ہوا, اس کی برتھ ڈے کی, اور اس کی برتھ ڈے کرنے کے بعد 1 سال اور 3 ماہ کا تھا میرا بیٹا. تو 28 فیب کو وہ صبح اٹھے ہیں اور ساری دنیا کو بتا گئے, یعنی کہ وہ گھر پھر ہم نے چینج کیا, تو وہاں سے وہ سارے لوگوں کو یہ بتا گئے کہ یہ ان کا گھر ہے. لوگوں کو چیک دے گئے. میرا بھائی گورنمنٹ کا امپلائی تھا چھوٹا میرے سے, اس کے سارے چیک دے کے میرے ابو کو جیل میں پکڑوا کے, اور وہ پھر نکل گیا. جیل میں کیوں پکڑوایا تھا؟ اس نے گاڑی رینٹ پہ لی تھی, اور وہ گاڑی فراڈ وہ کرتا تھا اور پھنس ہم جاتے, پھنس آپ جاتے تھے. خیر اس کی بہن تھی, مشکلات, یہ بڑا مطلب ایسے بڑا مشکل تھا. پھر جس دن وہ جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ہم نے 2 راتیں پارک کے اندر گزاری. اللہ, بچوں کے ساتھ, والدین بیٹا میرا 1 سال 3 ماہ کا تھا, چھوٹا سا میرا بچہ تھا, اور والدین کے ساتھ. پھر ہم اس کے میرے سسرال بھی گئے, کئی بار میں نے یہ سٹوری بتائی ہے. گوجرا بھی گئے, وہ رات بھی بڑی مشکل تھی, جو ہم بڑی مشکلوں سے اس گھر میں پہنچے. انہوں نے ہمیں پہچاننے سے انکار کیا, 2000 روپے کرایہ دیا اور انڈے بوائل کر کے دیے کہ آپ صبح یہاں سے گوجرا سے ٹرین 4 بجے چلے گی, واپس چلے جائیں, ہمارا آپ سے کوئی رشتہ نہیں. اس کے بعد پھر اس کا 15 دن بعد جا کے فون آتا ہے, اور میں اس طرح پریشان تھا, میں آ گیا ہوں, میں واپس آ جاؤں گا. پھر میں نے اس کا 6 سال انتظار کیا, یعنی کہ کال آنے کے بعد میں نے اس کے نام سے میں بیٹھی رہی اپنے بچے کے ساتھ. 6 سال میں نے اس کا انتظار کیا کہ وہ ایک دن آ جائے گا اور مجھے دوبارہ شادی نہیں کرنی پڑے گی, کسی اور کے پاس نہیں جانا. اس کا نام تھا ثناء اللہ, راجہ ثناء اللہ. تو میں بڑا پریشان کہ وہ آئے گا تو لے جائے گا ہمیں. اسی بات پہ پھر میرے امی ابو بھی پریشان ہوتے تھے, سارے رشتہ دار بھی, ہماری سوسائٹی, کہ میں ینگ ہوں, مجھے کچھ کرنا چاہیے, شادی کر لینی چاہیے. تو وہ نہیں آیا.
6 साल फिर आपने सिर्फ इंतजार में गुजारा। फिर नहीं आया, फिर मैंने 2009 में मैंने मैट्रिक किया, फिर मैंने इंटर किया, बीकॉम किया, खुद ही सारा कुछ बच्चे जी के जी साथ बिल्कुल, पढ़ती रही बच्चे हैं, के पेपर साथ देती हैं। बिल्कुल। और बीकॉम पार्ट 2 में फिर मेरा दोबारा निकाह हुआ। जिनसे निकाह हुआ ये मेरे से एज में तकरीबन 7 से 8 साल छोटे हैं और अनमैरिड थे। ये मेरे अब्बू के दोस्त के बेटे हैं, तो इन्होंने समझने कि मेरे पे तरस खा के मुझसे शादी की। तरस, खैर मैं नहीं कहती थी कि मेरे पे कोई तरस खाए, वाह, क्योंकि मैं Sympathy नहीं लेना इंडिपेंडेंट थी, मैं सिंपैथी नहीं लेना चाहती थी। लेकिन खैर इनके साथ मेरी शादी हो गई और फिर मैंने जो है वो बीकॉम कंप्लीट किया अपना। अल्लाह ने मुझे उम्मीद लगाई, इनसे अल्लाह ने मुझे एक बेटी दी और बेटी मेरी 6 माह की थी और मैंने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया MBA में। तो इनको मैं बड़ा खुशी खुशी घर आई कि बड़ा इस तरह का माहौल है, हमें बड़ा पढ़ना पड़ेगा, CGPA मेंटेन रखना पड़ेगा। उसके बाद जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी में? नहीं, मैंने UMT से किया। अच्छा, UMT से। जी, तो मैंने कहा इस तरह ना CGPA अगर मेंटेन रहे तो आपको फीस नहीं देनी पड़ेगी, हालांकि लाखों की फीस थी। तो इतनी मेरी कहने की देर थी और जितनी देर हमें इंटरव्यू करते हुए इतनी देर में वो हॉस्पिटल जा चुके थे और पैरालाइज हेमरेज हो चुका था। आपके दूसरे हस्बैंड को? जी। अच्छा, तो यानी कि ये एक और धचका था आपके जी। लिए, यानी कि ये उतार चढ़ाव जो है वो रहा है आपकी जिंदगी, जी, अप्स एंड डाउन्स।